بسم اللہ فقیر حاضر ہے سوال کر کے آپ اس کے بارے میں بتا دیں کچھ پہلے کر ہو جاتی ہے. آپ کا کیا سوال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے جب تم مجھے دیکھ لو پھر کھڑے ہوا کرو. میرے آنے سے پہلے میرے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑے نہ ہوا کرو. اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ جیسے تکبیر شروع ہو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تو سرکار یہ فرماتے جب تکبیر شروع ہو نا تو کھڑے ہو جائے کرو. سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جب مجھے آتا دیکھ لو تو کھڑے ہوا کرو. اور سرکار آتے کب تھے پتہ ہے؟ حضرت بلال سنتیں پڑھنے کے بعد جب جماعت کا ٹائم ہوتا صحابہ جمع ہو جاتے نا تو پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ کہتے اور ادھر سے حضور اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے اور تشریف لے آتے مسجد میں. بھائی حی علی الفلاح پر میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوا کرتے تھے. اس لیے ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا سنت مبارکہ ہے. اور خود یہ جو لوگ یک دم پٹوسی مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا جلدی ان کے سارے مولوی جو پڑھے لکھے وہ یہی مانتے ہیں کہتے ہیں مسئلہ یہی ٹھیک ہے حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے پھر آگے پچر لگاتے ہیں مگر چونکہ صفیں بھی بنانی چاہیے اس لیے پہلے کھڑے ہو جاؤ پہلے مانتے ہیں مسئلہ یہی ہے حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے مگر چونکہ صفیں بھی تو بنانی ہے نا اس لیے پہلے کھڑے ہو جائے کرو. بھئی اگر پہلے کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ کہنا مسئلہ یہی ہے ادھر کہتا ہے کہ مسئلہ وہی ہے. جب مسئلہ وہی ہے تو اپنا ڈسلہ سنبھال کے رکھ. سمجھ آ گیا نا؟ ہاں جی آگے جی اور کیا تھا؟ اذان سے پہلے درود السلام. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے کئی عبادتوں کا ٹائم مقرر کیا ہے. حج کا ٹائم مقرر ہے کہ نہیں؟ مہینہ مقرر تاریخ مقرر اور جگہ بھی مقرر. ہم یہاں پر حج نہیں کر سکتے اگرچہ 9 ذی الحج ہی کیوں نہ ہو یہاں نہیں کر سکتے. جگہ بھی طے اور ڈیٹ بھی طے. اچھا اب ہم کیونکہ محفل کر کے اٹھیں گے تھکے ہوئے ہوں گے تو اذان دے کر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولیے نہیں. کیوں؟ اس کا ٹائم بولیں مقرر ہے. نمازوں کا ٹائم مقرر. رمضان کے روزے کہ سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں رکھ لیں گرمیوں میں بہت اوکھے ہوتے ہیں کر سکتے ہیں بولیں نہیں. چلو ایسا کر لیں کہ روزہ سوتے وقت روزہ رکھ لیا صبح اٹھ کے کھول لیا ایسا کر سکتے ہیں. نہ مہینہ آگے کر سکتے ہیں نہ ٹائم آگے کر سکتے ہیں. کیوں؟ مہینہ بھی مقرر ٹائم بھی مقرر. لیکن اللہ کے بندو درود شریف کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کھلی چھٹی دی ہے. جب دل کرے درود پڑھو اللہ قبول فرماتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. یا اللہ فجر ٹائم پڑھ سکتے ہیں فرمایا صلو
یا اللہ ظہر ٹائم پڑھیں، فرمایا صلو، یا اللہ 3 بجے ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، فرمایا صلو، یا اللہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، فرمایا صلو، یا اللہ 11:15 پر پڑھ سکتے ہیں، فرمایا میں نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، جب دل کرے صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جو بندہ کہے نا اذان سے پہلے درود پڑھنا جائز ہے، دلیل دو۔ آپ ٹائم نوٹ کرو، مثلا میرا موبائل تھوڑا سا آگے ہے، اس پر 11:22 ہو چکے ہیں، آپ اسے کہو جی یہ مسئلہ تو نے پوچھا 11:22 پر، پہلے اتنا بتا 11:22 پر مسئلہ پوچھنا جائز ہے؟ دلیل دے، نہیں تو تیرا سوال پوچھنا ہی حرام، تو سوال پوچھ کے بدعتی بن چکا ہے، جہنمی بن چکا ہے۔ تو کہے گا اے قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پتہ نہ ہونا تو جس کو پتہ ہو جب دل کرے پوچھ لو۔ تو کہے گا اللہ نے روکا نہیں، ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، اسے کہو مریں، اللہ نے ادھر بھی ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، جب دل کرے پڑھ لو۔ اچھا ان سے پوچھو اذان سے پہلے جب درود نہ صحیح کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ اور نہیں تو ان سے پوچھو جو تم سپیکر کھول کے کرتے ہو، یہ حضرت بلال کرتے تھے، 4 خلفائے راشدین نے کیا۔ اذان سے پہلے کھنگورا سنت ہے، جا تجھے اذان سے پہلے ہنکنا مبارک ہو، ہمیں درود پڑھنا مبارک ہو۔ پھر پتہ کیا کہتے ہیں، ہم ہنکتے اس لیے ہیں تاکہ سپیکر کی طبیعت چیک ہو جائے، آواز جاتی ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا تو نے سپیکر چیک کرنا ہے، ہم نے تیری طبیعت چیک کرنی ہے، تجھے بخار کتنا کو ہوتا ہے درود شریف سن کر۔ اب سنو بھائی، اذان سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھنا حضرت بلال کا طریقہ ہے۔ ابو داود شریف جلد پہلی صفحہ 77 خبہ باب الاذان فوق المنارہ، حضرت بلال مسجد نبوی میں فجر کی اذان کے لیے آتے، آدھی رات کے بعد آپ آ جاتے، انتظار کرتے رہتے کب فجر کا ٹائم ہو، جب محسوس ہوتا نا فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، حضرت بلال اپنی جگہ سے اٹھتے پہلے یوں کرتے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں اڑانگڑی، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہو، ہاں جی انگڑائی، چلو بھائی آپ یوں کرتے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے، کعبہ کو منہ کرتے اور اونچی آواز میں کچھ کہتے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں تو اس سے مدد مانگتا ہوں، یا اللہ مہربانی فرما مکہ کے کافروں کو تو مسلمان فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما مکہ کے کافروں کو مسلمان کر دے۔ حضرت بلال روزانہ فجر کی نماز سے اذان سے پہلے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں یہ دعا کرتے، پھر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے اتنا بتاؤ، حضرت بلال اگر اذان فجر سے پہلے ڈیلی مکہ کے کافروں کو یاد کر سکتے ہیں، اذان سے پہلے کافر کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اذان سے پہلے کافر کو اگر یاد کیا جا سکتا ہے تو سونے مصطفیٰ کو نہیں یاد کیا جا سکتا؟ اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یا اللہ مکہ کے کافروں کو مسلمان فرما دے، ان کے دلوں کو نرم فرما دے۔ اگر حضرت بلال مکہ کے کافروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اذان سے پہلے، تو درود بھی تو دعا ہی ہے نا، یا اللہ تو درود بھیج مصطفیٰ پر، یہ بھی تو دعا ہی ہے نا۔ اچھا پھر مکہ ہوا فتح، حضرت بلال کی دعا اللہ نے قبول کی، مکہ والے مسلمان ہو گئے، کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔
اب حضرت عمر والی حدیث پڑھو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس دعا کے اندر مجھ پر درود نہ پڑھا جائے وہ اوپر پہنچتی نہیں۔ جو دعا درود کے بغیر اوپر چڑھ ہی نہ سکے وہ قبول ہو جائے گی؟ بولیں، وہ دعا لولی لنگڑی ہے جس میں درود شریف نہ ہو، اسی طرح وہ جماعت بھی لولی لنگڑی ہے جس کے اندر درود شریف نہ ہو۔ سنی لولی لنگڑا نہیں ہوتا، سنی صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو کبھی کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں۔ کچھ بیچارے معذور ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر باتیں تو کر سکتے ہیں، کال تو کر سکتے ہیں، واٹس اپ تو کر سکتے ہیں، فیس بک تو کر سکتے ہیں، محلے داروں سے باتیں کر سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر آمنہ کے لال پر سلام نہیں پڑھ سکتے۔ بیچارے لولے لنگڑے ہوئے نا، اللہ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے، حدیث پیش ہو رہی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس دعا کے اندر درود نہ ہو وہ اوپر چڑھتی؟ بولیں، تو حضرت بلال کی دعا اوپر چڑھی کہ نہیں؟ بولیں، اچھا مجھے پتہ ہے درود کے بغیر دعا نہیں مانگنی، آپ کو بھی یہ مسئلہ پتہ ہے نا، درود شریف کے بغیر دعا؟ حضور آپ کو بھی پتہ ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے جی، آپ کو پتہ ہے جی درود شریف کے بغیر دعا؟ بولیں، حضور آپ کو بھی، سب کو پتہ ہے نا؟ اچھا کیا خیال ہے حضرت بلال کو بھی پتہ تھا کہ نہیں کہ درود شریف کے بغیر دعا؟ تو دعا مانگتے تھے تو کیا خیال ہے درود بھی پڑھتے ہوں گے کہ نہیں؟ ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں، حضرت بلال نے جو دعا مانگی وہی مانگ لو نا، پھر بھائی وہ تو ہوگی قبول، وہ ہو گئے مسلمان۔ اب ہم کس کو، ہم یہ کہیں یا اللہ ہمارے محلے والوں کو مسلمان کر دو، وہ تو پہلے مسلمان ہیں، یا اللہ راجپوتوں کو مسلمان کر دے، وہ پہلے مسلمان ہیں، یا اللہ آرائیوں کو مسلمان کر دے، وہ پہلے مسلمان ہیں۔ لڑ پڑیں گے، اوے ہمیں کافر سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا چلو ساری برادری کو چھوڑو، آمنہ کے لال کو یاد کر لو، حضرت بلال کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے اور کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جب التحیات میں یوں انگلی کھڑی کرتے ہیں تو اس کے بعد مٹھی بند رکھنی ہے یا بولیں کھول دینی ہے؟ مٹھی کھول دینی ہے، ہاتھ بالکل جیسے پہلے تھا ویسے کر لینا ہے، نارمل، کیونکہ جو کام کرنا تھا وہ کر لیا نا، اب اس کو نارمل حالت میں لے کر آنا ہے۔ یا تو پھر انگلی بھی کھڑی رہے تو ہاتھ بھی کھڑا رہے اینڈ تک، جب انگلی روٹین پہ آ چکی ہے تو پورا ہاتھ بھی روٹین پہ بولیے آ چکا ہے۔ جب آپ نماز میں ایک رکعت میں کتنے سجدے کرنے ہوتے ہیں؟ جب آخری رکعت آپ پڑھ رہے ہیں 2 سجدے آپ کر لیں، دوسرا سجدہ آپ سجدے میں گئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر 3 تسبیحات بھی پڑھ لی، آپ کا سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اب آپ نے اٹھ کر نارمل حالت میں آنا ہے یا سجدے میں ہی پڑے رہنا اینڈ تک؟ اب بولیں، جب سجدہ ہو گیا تو آپ نارمل حالت میں آ جائیں گے، اسی طرح جب یہ والا کام ہو گیا تو ہاتھ کو نارمل حالت پر لے آئیں گے۔ بہرحال یہ مسئلہ اتنا بڑا کوئی جگڑنے کا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ کوئی اور ہے، وہ اور جھگڑا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے پر اعتراض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مگر کہہ دیا تم نے شرک کر دیا، یا غصبہ کہہ دیا تو یہ تو تم ایمان سے چلے گئے، اتنی شدت برت دیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضور کچھ رہنمائی فرما دیں۔ درود السلام پر بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ یا رسول اللہ کہنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے یہ تو بعد کی بات ہے، ہم ذرا پیچھے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضور جب اس دنیا میں حیات تھے، حضرت ابو بکر صدیق آتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ،
حضرت عمر فاروق آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی آتے تو کیا کہتے تھے؟ بولیے، گج بج کے بولو، کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیا کبھی ابو جہل نے بھی کہا یا رسول اللہ؟ بولیں، ابو لہب نے، کافروں نے کبھی کہا؟ تو بس جو یا رسول اللہ کہتے تھے ان کے بچے آج بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، جو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے ان کے بچے آج بھی نہیں کہتے۔ ختم بھائی، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو شرک کے اندر نا یہ نہیں ہوتا کہ سامنے ہو تو شرک نہیں ہے، پیچھے ہو تو شرک ہو جائے گا۔ جو شرک ہے نا وہ ہر جگہ شرک ہوتا ہے۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شرک ہے نا۔ جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ سامنے ہے تو بھی شرک ہے، وہ اگر سامنے نہیں ہے تو بھی۔ کوئی اگر زندہ ہے آدمی، آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں سجدے کے لائق مان کر تو بھی شرک ہے۔ مر کے اس میں قریب والے کا یا دور والے کا، زندہ کا یا فوت شدہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کسی انسان کو اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں سجدے کے لائق مان کر، وہ زندہ ہے آپ سجدہ کر رہے ہیں پھر بھی شرک ہے۔ وہ مر گیا ہے آپ سجدہ کر رہے ہیں پھر بھی کیا ہے؟ شرک میں زندہ والی اور مرنے والی، قریب والی یا دور والی کوئی قید ہے۔ کسی کو آپ معبود مانے، وہ اگر آپ کے سامنے ہے پھر بھی آپ شرک کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ سے دور ہے، غائب ہے، آپ معبود مان رہے ہیں تو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کے اندر یہ تقسیمیں نہیں ہوتی، شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے۔ بھائی اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو صدیق اکبر جو یا رسول اللہ کہتے رہے، عمر فاروق جو یا رسول اللہ کہتے رہے، وہ سارے کے سارے معاذ اللہ شرک کرتے رہے ہیں۔ بلکہ سچ اور حق بات تو یہ ہے، جو مشرک تھے وہ یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، جو ایمان والے ہیں وہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ ایمان والوں کے بال بچے آج بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، مشرکوں کے بچے آج بھی یا رسول اللہ سے چڑھتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے۔ بھائی یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا کہ ہر پکار ہی شرک ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، اس کا مطلب یہی نا کہ ہر پکار شرک ہے۔ کیا قرآن حکیم میں اللہ نے خود اپنے بندوں کو پکارنے کا حکم نہیں دیا؟ میں مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا، یا اللہ مجھے دکھانا تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، لے لیے، ان کو اپنے پاس رکھو، مانوس کریں اپنے آپ سے، کر لیے۔ اس کے بعد ان کو ذبح کریں، بوٹی بوٹی کریں، قیمہ کریں، مکس کریں، پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پر رکھیں۔ رکھنے کے بعد یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا پیارے خلیل پھر آپ ان کو پکاریں، آپ ان کو پکاریں، ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکاریں۔ بھائی اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارنا مطلقاً شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک کا آرڈر فرمایا ہے؟ فرمایا پیارے ابراہیم آپ ان کو پکاریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پرندوں کو پکارا، ان کی بوٹی بوٹی جہاں پڑی تھی اڑی، وہاں سے جمع ہوئی، جمع ہو کر پرندہ بن کے اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اب ذرا ایک اور بات سمجھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو پکارا ان کا جسم سلامت تھا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ اچھا ٹکڑے ہونے کے بعد بھی کیا ٹکڑے سارے ایک جگہ تھے یا علیحدہ علیحدہ تھے؟ کچھ ادھر کچھ ادھر۔ ثم اجعل علی کل جبل،
पहाड़ों की चोटियों पर रखे हुए थे, कुछ उधर कुछ उधर, मुख्तलिफ जगहों पर उनके टुकड़े मौजूद हैं। जब अल्लाह के खलील ने पुकारा तो आए कि नहीं, सुना कि नहीं, सुना भी और आए भी। ज़रा सोचो, जिनका जिस्म सलामत नहीं, जिनकी टांगे सलामत नहीं, जिनके पैर सलामत नहीं, जिनका सर सलामत नहीं, जिनका कख भी सलामत नहीं, अगर उनको पुकारा जा सकता है और वो सुनकर आ सकते हैं, अल्लाह के बंदो हम तो उस अल्लाह के प्यारे महबूब को पुकारते हैं जिनका जिस्म भी सलामत है, जिनके कान भी सलामत है, जिनकी आंखें भी सलामत हैं, जो कब्र के अंदर जिंदा जलवा फरमा है। अगर उन मुर्दा परिंदों को पुकारना शिर्क नहीं, तो अल्लाह के जिंदा सलामत महबूब को पुकारना भी शिर्क नहीं बल्कि ऐन ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा भाई, और किसी का कोई सवाल है? जी है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर गुफ्तगू खत्म करते हैं। ठीक है, पढ़िए जी सलाम।